آپ اس کی داڑھی دیکھیں اور اس کو جھوٹ دیکھیں، جتنا جھوٹا ہے وہ، آپ اس کے دیکھیں جس قسم کے وہ بکواسات کرتا ہے، اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اس کو پکڑ کر تھپڑ مارنے چاہیے لوگوں. یہ 20 پراکسیز مل کر یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے یہ کارروائیاں کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی وہاں پر، اور کھل کر منافقت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب بلاول بھٹو جو ہے وہ فارم 47 والے وزیر اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں. جناب علی، ہم تو آپ کا جو تیکھا مزاج دیکھا تھا، تو آپ فارم 47 والے وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن کے اندر کیوں شریک ہو رہے ہیں محترمہ؟ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں نوشین طارق. ویورز، اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بھی عروج پر پہنچ چکی ہے. کل جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر ڈرون حملہ کیا گیا، جبکہ ذبیح اللہ مجاہد جو ہیں ان کے بھی ایک ٹویٹ آیا اور شاید وہ اپنے ڈرون کو اپنی فضائیہ بتاتے ہوئے کلیم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں بلوچستان کے پی کے اور چترال میں حملے کیے ہیں. جبکہ ISPR کا کہنا ہے کہ 4 ڈرونز تھے جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا ہے. اس کی انسائٹس کیا ہیں اور پاکستان کیا کب جوابی کارروائی کرنے جا رہا ہے، اس میں بات کروں گی. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار سن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ بڑا فنی ٹاپک لیا آپ نے. ہاں، آج ویسے ٹاپک جو ہے نا وہ پولیٹیکل اتنا ہے نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ مذاق ہے. ذبیح اللہ مجاہد، یعنی آپ اس کی داڑھی دیکھیں اور اس کو جھوٹ دیکھیں. جتنا جھوٹا ہے وہ، آپ اس کے دیکھیں جس قسم کے وہ بکواسات کرتا ہے، اپنی عوام کو گمراہ کرتا ہے، اس کو پکڑ کر تھپڑ مارنے چاہیے لوگوں کو. لیکن یہ جھوٹے بیانات اور یہ کھوکھلے ہتھ کنڈے بنیادی طور پر اپنی عوام کو، جن کے اوپر وہ زبردستی مسلط ہیں، ان کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے 4 ڈرونز بھیجے، وہ ہم نے فوری طور پر ہمارے جو دفاعی نظام ہے، مسلح دفاعی نظام، اس نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا اور جناب ہم ان کو اڑا دیا. اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ اس کے باوجود اب وہ ایک پروپیگنڈا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے. بیسیکلی ان کا فرض یہ بنتا ہے کہ اپنے اندر، کہتے ہیں نا اپنی منجی تھڑے ڈانگ پھیرو. بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر دیکھو آپ کر کیا رہے ہو. آپ کے وہاں دہشت گردی کی ماجگاہیں بن چکی ہیں، اور جس طریقے سے جو روش انہوں نے وہ اپنا چکے ہیں، اس کا نقصان ہے. دیکھیں، پاکستان کا افغان عوام ہے ان سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو ان قابض طالبان کا جو جتھا ہے، جو گروہ ہے، اس کے ساتھ ہے، جو کہ اس وقت ایک تو وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، وہ طاقت اور بندوق کے بل بوتے کے اوپر ان کے اوپر مسلط ہیں، اور وہاں پر اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ عوام ان سے پریشان ہے. اب وہاں کے عوام کو تو انہوں نے دبا لیا، لیکن اب وہاں پر ان کو روز امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب پاکستان ان کو مطلب ٹھوکتا ہے نا، جا کر وہاں پر ان کی پھینٹی لگاتا ہے، تو پھر وہ یعنی رونا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں، ہماری افواج پاکستان جو ہیں اس کا اور یہ افغان طالبان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. بالکل، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے، تو امریکہ تو آج بھی سپر پاور ہے بھائی. تم دیکھو وہاں تمہارے پاس کیا ہے. ان کے پاس نہ زراعت ہے، نہ انڈسٹری ہے، نہ لائف سٹاک ہے. تو بڑے پلے ہے کیا؟ جنگ سے ڈالر ملتے ہیں ان کو. دیکھیں، یہ بالکل وار اکانومی ہے، یہ منشیاتی اور دہشت گردوں کی اکانومی ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کھوکھلے دعوے ہیں. اور بیسیکلی جو آپریشن غزب الحق ہے وہ کامیابی سے جاری ہے، اور ہم نے یعنی جو پاکستان کے اندر کارروائی کرے گا، جو پاکستان کے لیے افغانستان کی سرزمین کے اوپر موجود خطرات ہے، پاکستان ان کو ایلیمنیٹ کرتا رہے گا. اور یہ کام اب رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو، جب یہ طالبان کی حکومت آئی تب سے ہم نے ان کو کہنا شروع کیا ہے. ہم نے بار 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 ان کو کہا، اور جب مذاکرات کی میز پر آتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ پتلی گلی سے فرار ہوتے ہیں. ان کے پلے کچھ دیکھیں، دعا کے اندر، ترکی کے اندر جو مذاکرات ہوئے، کیا ہوا ہے اس میں؟ جھوٹے پڑے ہیں. یہ داڑیاں دیکھو اور ان کے جھوٹ دیکھو. میں بتا رہا ہوں، یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اچھا حسن، اس ساری چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ انڈین چینلز جو ہے نا بہت اس پہ پروپیگیٹ کر رہے تھے، اور ذبیح اللہ مجاہد کی جو ہے ویڈیوز بھی کچھ چلا رہے تھے، اور بہت بھی نشریات ہو رہی ہیں داعش کے ٹھکانوں کا کہہ کر. یعنی یہ انڈین پراکسی کا رول کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ یہ بات کرنے والی پوچھ رہی کس حد تک ان کی ایکچوئل پراکسی ہی ہے. مطلب انہوں نے اپنا ماں باپ بنا دیا انڈیا کو. یہ ڈالروں کے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں. ان کا یعنی دین، مذہب، ماں باپ سب کچھ ڈالرز ہیں، اور یہ ڈالرز کی ہی کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے
وہاں پر یہ ٹیررسٹ کے جو گروپس ہیں مختلف ان کو وہاں پر آنے دیا ہے. دیکھیں اس وقت را کے نیچے جو ہے نا جو فنڈنگ لیتے ہوئے جو افغان طالبان کی جو قابض رجیم ہے 20 پراکسیز ہیں جو ان کی انڈین ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. 20 یعنی یہ 20 پراکسیز مل کر یہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے یہ کاروائیاں کرتے ہیں. اور ابھی دیکھیں نا آپریشن غزب الحق کے ہی کنٹینیوشن کے اندر جو ہمارا رینجرز کی بلڈنگ پر انہوں نے حملہ کیا کراچی کے اندر اس کا ہم نے جواب دیا نا. پھر وہاں پر ان کے 29 جو دہشت گرد ہیں وہ جہنم واصل کیے. بالکل. تو بس اسی کے لیے بیسیکلی ایک اپنے لوگوں کو یعنی وہ ایک قسم کا دیکھنے کے لیے کور اپ دینے کے لیے جی ہم نے کارروائی کی ہے تو یہ کیا وہ کیا, بس اس طرح ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, فرق ہے. اچھا حسن, آج لاہور میں کاہنہ میں جو ہے وہ ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی, کل یہ چیز ہوئی ہے, لیکن اب تک جو ہے وہاں سے جیسے بچوں کی 14 جاں بھاگ ہوئے. یہ جاں بھاگ نہ کہ جی یہ شہید ہیں. جو کچا چھت گرنے سے کوئی بھی شخص مسلمان ہو اور اس کی ڈیتھ ہو تو وہ شہید ہوتا ہے, اور یہ تو ویسے ہی کم سن بچے تھے, تو ننے فرشتے تھے جی. بات یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ جی. TRN اور گارڈر کے بنے ہوئے چھت تھا. دل بڑا دکھی ہوا. تقریباً 1 مرلے یا پونے مرلے کی جگہ تھی جہاں پر یہ تقریباً 30 کے قریب لوگ جو ہیں بچے ٹیوشن پڑھ رہے تھے. اور مطلب افسوسناک بات ہے کہ گھر کے کتنے بچے فوت ہو گئے ہیں. 3 بچے تھے ایک گھر. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا والدین کے اوپر تو قیامت آ گئی نا, قیامت آ گئی. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہماری جیسے پنجاب حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی, ہم لیپ ٹاپ تو بانٹتے ہیں لیکن کیا ہم یہ سیفٹی میجرز کو انشور کرنا بھی حکومت کا وہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. یہ بیسیکلی لاہور کے سے جب آپ قصور کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اوپر یہ جو علاقہ ہے کہانہ کا علاقہ بنتا ہے. یہاں پر مطلب ڈسٹرکٹ تو لاہور یا ڈویژن لاہور ہی بنے گا, لیکن اس کے بعد یعنی یہ جب نواحی علاقوں میں چلے جاتے ہیں نا, اور یہ بیسیکلی کہانہ کا بھی نوا تھا. اوکے. اور یہ بیسیکلی ایسی آبادی ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں. ہوتا ہے جی ہر جگہ. تو مطلب دیکھیں نا لوکل باڈیز کے ذریعے ہی آپ اس طرح کے جو آپ کا میکینزم ہو تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. متعلقہ کونسلر بتا سکتا ہے جناب یہاں پر یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اور وہاں پر دیکھیں پراپر اگریسو کمپین ہونی چاہیے پورے صوبے کے اندر کہ جہاں پر یہ کچی مکانیت ہے. دیکھیں حکومت نے تو اپنا چھت دینے کی ایک اسکیم بھی نکالی ہوئی ہے, انسٹالمنٹس پر نکالی ہوئی ہے. اب کئی لوگ تو اس طرف اپلائی بھی نہیں کرتے نا, پرابلم یہ ہے. اور بہت آسان شرائط کے اوپر یعنی ہاؤسنگ مطلب ہاؤسنگ فراہم کی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے. لیکن ظاہری بات ہے یہ بھی ناکافی ہے, لیکن اس سمت کے اندر پنجاب حکومت کام کر رہی ہے, میں بتاؤں. اچھا. ہاں, لیکن جو ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں وہ کمزور ہیں, ان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے لونز موجود ہیں, اس کے لیے بھی پالیسی موجود ہے. لیکن اب وہاں پر اپلائی کرنا اور ہر جگہ پہنچنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے حکومت کے لیے. ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, مارک نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو بیسیکلی میونسپلٹی کے لیول کے اوپر کام ہونے والی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ جاتی ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف. عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے کل سے خبریں ہیں جی بڑا سخت کریک ڈاؤن ہوا ہے ان کے اوپر. تو کوئی ان کے وہ جو کریک ڈاؤن تو کوئی ہوا. اچھا. اور شوکت نواز کی گرفتار ہونے کی بھی خبریں تھیں, پھر اس کے بعد سب آ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد تحریک مزید گرم ہو جائے گی. شوکت نواز صاحب کی گرفتاری کا دیکھیں پہلے سب سے پہلے خبر دی BBC نے کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا. پھر BBC نے خبر دی گرفتار نہیں ہوئے. اچھا. اب میں تو وہاں پر ہوں نہیں. اگر وہ گرفتار ہوئے تو اچھی بات ہے, اور اگر نہیں گرفتار ہوئے تو اچھی بات ہے. خوش رہیں شوکت نواز صاحب, وہ بھی خوشبو لگا کر. نہیں جی, یہ جو پاکستانی صحافی تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد تحریک مزید جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گی, مزید گرم ہوگی یا اس کا وہ اثر ختم کر دیا جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر یہ گرفتار ہو جائیں تو ایسا کچھ ہوگا؟ دیکھیں یہ ایک گروپ تو تھا نہیں نا. اس میں جو JKLF والے ہیں, سردار امان ہو جائے یا اس طرح کی کمپنی ہے, دیکھیں وہ بیسیکلی مسلح جتھے بھی ان کے اندر موجود ہیں جو کہ آرمڈ ہیں. اور یہ عام لوگ جو ہیں یہ جنہوں نے تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو وہاں کے عوام ہیں وہ ان سے اظہار تعلقی کریں, ان سے ڈسٹنس کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی وہاں پر, اور کھل کر منافقت کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر آپ دیکھیں جو ہمارے محترم فیصل راٹھور صاحب ہیں, اگر آپ ان کو مائنس کریں تو یعنی جو مرکزی قیادت ہے یا ایون AJK کی قیادت ہے
وہ فیئر نہیں ہے, ایک سائڈ پر نہیں ہے. اچھا ادھر اگر بات کریں مسلم لیگ نون کے اندر, تو مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو یعنی کھل کر جو ہے نا اس نے ایک موقف لیا ہوا ہے, لیکن جو وہاں کی مقامی قیادت ہے کشمیر کی جگہ کی وہ بھی منافقت تھوڑی بہت کر رہی ہے, اس طرح کھل کر سامنے نہیں ہے. تو یہ یکسوئی نہیں ہے کیونکہ الیکشن سر کے اوپر ہے, ہر ایک کو ووٹ خراب نہ ہو جائے. یہ ووٹ کے چکر کے اندر جو ہے نا یہ اپنی ذاتی لالچ سے باہر نکل کر جس لیڈرشپ کو پیپلز پارٹی کی بھی, پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کو اور اے جے کے کی مائنس فیصل ممتاز راٹھور صاحب, ان کے علاوہ یعنی ان کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی اے جے کے کی لیڈرشپ اور وفاقی جو ہے ان کی لیڈرشپ ہے, ادھر مسلم لیگ نواز کی جو وہاں کی کشمیر کی لیڈرشپ ہے. منافقت چھوڑے, کھل کر بات کریں, کھل کر کھڑے ہوں, کلدم جماعت ہے, ہمدردیاں نہ لیں, الیکشن کو ذہن میں مت رکھیں, اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل دیکھیں. دیکھیں مسلح جتھوں کے اوپر جب آپ نے پابندی لگا کر جب ہٹے تو پھر مزید خون دینا پڑا, مزید قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. بالکل تحریک لبیک کے اوپر ایک دفعہ انہوں نے لگایا, چند اموات ہوئی, انہوں نے واپس دے لیا کلدم کا جو سٹیٹس تھا. پھر کیا ہوا, پھر مزید اموات ہوئی. تو بس ایک دفعہ ہو گیا نا جی, اب مطلب لاشیں بھی آ چکی ہیں, تو کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ ونس فار آل کنکلوڈ کرو اس معاملے کو. اور یہ ہو نہیں رہا دیکھا جائے تو, الیکشن کی وجہ سے وہ ہے. نہیں بات یہ نہیں ہے. اچھا الیکشن کے حوالے سے کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آج اجلاس تھا یہاں اسلام آباد کے اندر, اچھا جس میں انہوں نے غور کرنا تھا کہ ہم اے جے کے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. تو میں سوال یہ پوچھنا تھا کہ جو اجلاس آپ کر رہے تھے بائیکاٹ کرنے کے لیے, آپ تو پارٹی بطور جماعت ہے ہی نہیں اے جے کے اندر. رجسٹریشن تو ان کی معطل ہو گئی نا. ہاں تو پھر یہ اجلاس کیوں کر رہے تھے؟ اچھا اگر وہ بائیکاٹ کریں گے تو پھر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کون سے آزاد امیدوار نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہیں؟ نہیں آزاد امیدوار ہی تو کھڑے ہو رہے تھے نا. اب کہتے ہیں بائیک آؤٹ کریں گے, تو مطلب ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ کی جو جس جماعت سے آپ کو پیار ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں اور اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں. دوسری طرف سردار تنویر الیاس اے جے کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ ان کو ٹکٹ نہیں دیے پیپلز پارٹی نے. اچھا تو وہ ناراض ہیں, ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے خبر آئی تھی کہ 4 حلقوں سے ان کو ٹکٹ مل رہا ہے, اب وہ جناب سن رہے تھے کہ وہ آئی پی پی میں شمولیت سے متعلق سوچ رہے ہیں. تو آئی پی پی یقین طور پر جی بی کے بعد تو ٹرینڈ سیٹر ہو چکی ہے نا, اب لوگ آئی پی پی کی طرف دیکھ رہے ہیں اے جے کے اندر. تو عبدالعلیم خان کے مزے ہیں جی. یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. عبدالعلیم خان صاحب تو آج کل بڑے خوش ہوں گے جو کچھ انہوں نے سمیٹا ہے جی بی سے اور اب اے جے کے میں بھی. چلے میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کا دورہ ایران اینڈ ترکی جو ہے وہ شیڈیول ہے اسی ہفتے میں. تو ایران کا دورہ تو جو ہے وہ آیت اللہ خامنی صاحب کی جو ہے فیونرل کے لیے تھا. ترکی کا دورہ کس سلسلے میں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ جمعے کے روز جا رہے ہیں اور سیٹرڈے کو ان کی جو آخری رسومات ہیں, جو جنازہ ہے, بالکل 28 فروری کی شہادت ہوئی ہے. بالکل. اور آج دیکھ لیں کہ کتنا ٹائم گزار دیا اور انہوں نے تدفین نہیں کی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے تھی. بالکل نہیں کرنی چاہیے. اسلام میں تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے نا اس کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. بہرحال انہوں نے ایک لحاظ سے جنگی صورتحال تھی تو بہتر جانتے ہوں گے. آیت اللہ خامنائی کو جو ہے وہ ایک بڑا یعنی لیڈر کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا تھا, بلکہ ایک اسلامی اسکالر کے طور پر دیکھا جاتا تھا, ایک روحانی پیشوا کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور دنیا بھر کے جو اہل تشیع حضرات ہیں وہ ان کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑا نام, ایک عہد کا نام ہے آیت اللہ خامنائی. اور ان کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کے لیے پرائم منسٹر کا یا ان کے ہمراہ جو وفد ہے جس میں عطا تارڑ صاحب ہیں, جس میں طارق فاطمی صاحب ہیں اور ساتھ ان کے بلاول بھٹو بھی ہیں. اب بلاول بھٹو جو ہے وہ فارم 47 والے وزیر اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں. بلاول صاحب جناب علی ہم تو آپ کا جو تیکھا مزاج دیکھا تھا, تو آپ فارم 47 والے وزیر اعظم کے ڈیلیگیشن کے اندر کیوں شریک ہو رہے ہیں محترم؟ آپ فارم 47 والے سے فائدے تو بھی تو لے رہے ہیں. پھر آپ وہاں پر جب پریزیڈنٹ مسعود آئے تھے تو آپ ریسیو کرنے بھی چلے گئے تھے وہاں پر. میں تو وہ سمجھ نہیں آئی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا تو جانا سمجھ آیا, چلے ہیڈ آف اسٹیٹ آ گئے. پھر ساتھ جو ہے وہ
बिलावल भुट्टो भी आ गए। अच्छा, उनके साथ प्रेसिडेंट मसूद के साथ कोई खातून नहीं थी, बिल्कुल। फर्स्ट लेडी के जाने की क्या जरूरत थी? मतलब मुझे कुछ चीजें समझ नहीं आई, वो क्यों गए? अच्छा, जब आपने ये जिक्र किया तो बस ये भी मैं पूछना चाहूंगी, बहुत से लोग ये तज्जिया कर रहे हैं कि जरदारी साहब का ये मौकफ नहीं, ये बिलावल का अपना जाती मौकफ है, ये जो बार बार नून लीग की हुकूमत को फॉर्म 47 का कहते हैं, इस तरह से कहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लगता नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, ये बात प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्वालिटी है, वो लोगों के दिलों को जीतते हैं। जरदारी साहब का एक जो तौर तरीका है वो बड़ा वफादारी वाला है, बड़ा ख़ानदानी स्टाइल से वो लोगों के साथ जो है वो रखते हैं, राब्ते रखते हैं, जिसके साथ ताल्लुक बना लें वो निभाते भी हैं। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की ये गुफ्तगू नहीं है जो बिलावल कर रहे हैं, तो बिलावल से अलग होकर चल सकते हैं। आसफा की भी गुफ्तगू नहीं है, ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूँ। अच्छा। ना ये आसफा की गुफ्तगू है, ना ये प्रेसिडेंट जरदारी की गुफ्तगू है। आसफा के मुंह से कभी सुनी इस किस्म की गुफ्तगू आपने? खिताब करती रही है ना, जी जी, कोई बात की ऐसी उन्होंने, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ट्वीट, कोई ऐसी बात? लेकिन बिलावल की तरफ से आप देखती है ना बार बार वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, तो वो बेसिकली जोशीले हैं, नौजवान हैं, गुस्से के तेज हैं। वो देखा नहीं शाजिया मरी साहिबा को भी क्या कहा उन्होंने, और पार्टी के चेयरमैन भी वही हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आती हैं। कहते हैं ना वो जो नॉर्मली एएसपी जब आता है ना नया नया, तो वो बहुत ज़्यादा ना जोश में होता है, वो मतलब ऐसी काम कर जाएगा कि जो डीआईजी कभी भी नहीं करेगा, जो उससे सीनियर होगा। ओके। एएसपी कर जाएगा वो जोशीला है, क्योंकि डीआईजी तक आते आते ठोकरें लग चुकी होती हैं। वो जो समझ आता है बंदा, बिल्कुल सेट होता है ना, वो ठोकरें खा के ना, जैसे वो पत्थर जो है ना वो जो दरिया से निकालते हैं ना, वो हर जगह लगा गोल हो चुका होता है। वो क्यों दरिया का पत्थर गोल क्यों होता है? क्योंकि वो दरिया के ठोकरें लगी हुई हैं, यस, वो ठोकरें लग के वो गोल होता है। तो जरदारी साहब जो है वो गोल है। हाँ, वो बिलावल साहब भी रहते हैं, वो बिलावल साहब जो है ना वो अभी काफी ठोकरें लगनी है उनको। थैंक यू वेरी मच।